صبح تک وہ صرف ایک معصوم گڑیا کی طرح دکھتا تھا، لیکن رات آتے ہی اس کی آنکھیں چمکنے لگتی تھی۔ اس کی چھوٹی سی جمپر پر اب کوئی لاجو نہیں تھا، بلکہ اس پر وہ تیزاب لگی تھی جیسے اس نے اپنی پہلی قربانی دی تھی۔ آج رات وہ اپنی دوسری قربانی کے لیے میری بہن کی کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ ایک ایسی حیرت انگیز کہانی ہے جس میں ایک پیارا سا کھلونا اپنے مالک کے گھر میں ڈراؤنی حرکتیں کرتا ہے۔ پوری ویڈیو آپ کو حسرت، خون اور ایک ایسے راز سے روبرو کرے گی جو آپ کی نیندیں اڑا دیں گی۔ میری چھوٹی بہن زارا کو پھپھو نے ایک گفٹ بھجوایا تھا۔ وہ ایک بہت ہی پیارا سا گڈا تھا جس کا نام تھا لبوبو۔ وہ بالکل ایک چھوٹے بچے جیسے دکھتا تھا، ناک بٹن جیسی، بڑے بڑے شیشے کی آنکھیں اور چہرے پر ایک مسکراہٹ۔ اس کے اوپر ایک لال جمپر پہنا ہوا تھا۔ زارا کو وہ ڈال بہت پسند آئی۔ وہ اسے ہر جگہ لے جاتی تھی، ساتھ سوتی تھی، اس کے ساتھ کھانا کھاتی تھی، لیکن مجھے وہ ڈال بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ جب سے وہ آئی تھی کچھ عجیب سا ہی ہو رہا تھا۔ شروعات چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہوئی۔ کبھی ایسے لگتا میں روم سے باہر جاتی اور پیچھے آنے والی آوازوں میں ایک ایکسٹرا آواز ہوتی، جیسے کوئی تیسرا سانس لے رہا۔ کبھی رات کو نیند سے اٹھ کر دیکھتی تو لبوبو کہیں اور پڑا ہوتا۔ میں سوچتی تھی کہ شاید ماں بابا نے کہیں اٹھا کے رکھ دی ہوگی۔ ایک رات میں نیند سے جاگی، آنکھیں کھلی تو میں نے دیکھا زارا کے بیڈ پر لبوبو بالکل اس کے چہرے کے سامنے لٹکا ہوا ہے۔ اس کی شیشے کی آنکھیں چاندنی میں چمک رہی تھیں۔ اس کی وہ مسکراہٹ اب پہلے جیسی میٹھی نہیں لگ رہی تھی، وہ زیادہ کھچ کر بنی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے کوئی زہریلا سانپ مسکرا رہا ہو۔ میں نیند میں تھی، سوچ کر ہی سو گئی کہ شاید کوئی سپنا ہوگا۔ صبح میں نے زارا سے کہا، یہ ڈال ٹھیک نہیں ہے زارا، تم اسے پھینک دو۔ زارا رو پڑی، تم بڑی ہو، وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، وہ میرے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ میں نے اسے پاگل سمجھا، گڈا باتیں نہیں کرتا۔ پھر وہ دن آیا جب ماں پاپا گھر پہ نہیں تھے۔ میں گھر پہ اکیلی تھی زارا لبوبو کے ساتھ کہ اچانک زارا کی زور سے چلانے کی آواز آئی۔ میں تیزی سے روم کی طرف بڑھی۔ زارا اپنے بیڈ کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، آنکھیں ڈری ہوئی تھی اور بیڈ پر لبوبو پڑا ہوا تھا۔ اس نے مجھے کہا، زارا روتے ہوئے بولی، اس نے کہا کہ وہ میرے اندر گھسنا چاہتا ہے، وہ میرا دوست نہیں رہنا چاہتا، وہ میرا جسم لینا چاہتا ہے۔ میں نے سوچا زارا کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ غصہ کرتے ہوئے میں نے لبوبو کو اٹھایا اور اس کے دونوں بازو توڑ دیے۔ اس کے اندر سے کوئی روئی یا مشین نہیں نکلی، بلکہ اس کے اندر سے کالا لٹکا ہوا گو جیسا کچھ مسالہ نکلا۔ اس میں ایک بہت برا گندے پانی جیسا بدبو آ رہا تھا۔ میں نے اسے پھینک دیا اور تب میں نے دیکھا لبوبو کی آنکھیں میری طرف گھومی۔ اس کا چہرہ جو بکھرا ہوا تھا، اس پر ایک غصہ تھا، ایک ایسا غصہ جو کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ اس رات میں نے زارا کو اپنے ساتھ سونے کو کہا۔ ہم نے دروازہ بند کر دیا۔ آدھی رات کو ایک آواز آئی، جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنے ٹوٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ رینگتا ہوا چل رہا ہو۔ وہ آواز ہمارے دروازے تک آئی اور رک گئی۔ پھر ایک چھوٹی سی میٹھی لیکن بے جان آواز آئی، زارا دوست، دروازہ کھولو، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ آج بھی کبھی کبھی جب میں رات کو سونے جاتی ہوں تو مجھے اپنے تکیا کے نیچے سے کچھ محسوس ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا ٹوٹا ہوا لٹکا ہوا ہاتھ جو ہلکا ہلکا دھڑکتا ہے۔